بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ کی کتاب شرح العقود کا درس جاری ہے۔ آج کے درس میں علامہ شامی کے یہ اشعار ہمارے پیش نظر ہیں، اور یہ 4 اشعار ہیں، ہم پڑھتے ہیں، جن میں علامہ شامی نے ان الفاظ کو پیش کیا ہے، ان کلمات کو جو فقہائے کرام استعمال کرتے ہیں کسی خاص قول یا روایت کی ترجیح کے لیے۔ تو ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے اور کیا درجہ ہے، ترجیح میں کیا مرتبہ ہے اس کا، یہ بھی جاننا ضروری ہے ایک مفتی کے لیے۔ فرماتے ہیں وحیث وجدت قولین وقد صحح واحد فذاک المعتمد بنحو ذا الفتوى علیہ الاشبہ والاظہر المختار ذا والاوجہ اب الصحیح والاصح آکد منہ وقیل عکسہ المؤکد کذا به یفتى علیہ الفتوى وذانی من جمیع تلک الاقوى۔ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تمہیں 2 قول ملیں اور ان میں سے ایک کو صحیح قرار دیا ہو تو وہی والا معتمد ہے، قابل اعتماد وہی قول ہے کہ جس کو صحیح قرار دے دیا گیا، وہ صحیح کہہ دیا۔ 2 روایتیں یا 2 قول بیان کیا اور ایک کو کہہ دیا وہ صحیح، تو وہی معتمد ہے۔ اور یہ تصحیح کیسے ہوئی ہے؟ فرماتے بنحو اس قسم کے الفاظ سے، کہ جیسے کہ کہا جائے ذل فتویٰ علیہ، یہ وہ ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے، یا الاشبہ، یہ اشبہ ہے، والازہر، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ازہر ہے، تو ذا مبتدا الفتویٰ علیہ، اور یہی اسی پر ہے ذا الاشبہ یا ذا الازہر، یہ وہ ہے قول ہے کہ جس پر فتویٰ ہے، یا یہی اشبہ ہے، یا یہی ازہر ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ المختار ذا، یہ قول مختار ہے، والاوجہ، اور اوجہ ہے، اب الصحیح والاصح آکد منہ وقیل عکسہ المؤکد، یا پھر یہ کہ کسی قول کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ صحیح ہے، اور یا یہ کہا ہو کہ یہ اصح ہے، تو فرماتے کہ صحیح بھی الفاظ ترجیح سے ہے، اصح بھی الفاظ ترجیح سے ہے، لیکن لفظ اصح صحیح کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2 قول بیان فرمائے، ایک کو کہا وہو صحیح اور دوسرے کو کہا وہو الاصح، تو ان دونوں میں کسے ترجیح حاصل ہے؟ تو جس کو اصح فرمایا وہ راجح ہوا۔ اب ترجیح کے اسباب، ترجیح کا مفہوم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے ترجیح کا کہ وہ غلط ہے اور مکمل طور پہ مرجوح ہے وہ، بلکہ الفاظ تاکید اور تقویت سے ہیں کہ صحیح جو ہے نا وہ بھی صحیح ہے، مرجوح نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کا عکس مؤکد ہے، یعنی ایک کو اگر صحیح کہا دوسرے کو اصح کہا تو تاکید کس میں؟ اصح میں ہے، لیکن دوسرا قول یہ کہ تاکید اس میں ہے جس کو صحیح کہا گیا۔ اس کی توجیہ آگے کریں گے کہ کیسے یہ قول آ گیا کہ 2 قول میں سے ایک کو صحیح دوسرے کو اصح کیا تو صحیح والا زیادہ مؤکد ہو گیا، کہ اس کا کیا مطلب ہے آگے بیان کریں گے۔ قضا بھی یفتہ، اسی طرح سے بھی یفتہ کہیں گے تو یہ بھی کلمات ترجیح اور علامات افتاء سے ہے، کیوں ہی علیہ الفتویٰ کہیں گے تب بھی علامات افتاء سے یہ ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں بھی یفتہ و علیہ الفتویٰ، من جمیع تلک اقوا، یہ دونوں ان تمام مذکورہ کلمات افتاء و ترجیح سے زیادہ قوی ہیں، سب سے قوی جو کلمات ہیں وہ یہی ہیں، بھی یفتہ کہہ دیا جائے یا علیہ الفتویٰ کہہ دیا جائے۔ دیکھ لیجئے اب یہ
کہا گیا کہ الفتویٰ علیہ یا الاشبہ، الازہر، اور الاشبہ کا مطلب یہ ہوا کہ نص سے زیادہ قریب ہے، زیادہ مشابہ ہے، جو منصوص مسئلہ ہے اس سے زیادہ قریب اور مشابہ ہے۔ والازہر یعنی اس کی دلیل زیادہ ظاہر ہے۔ المختار یہی منتخب اور مختار ہے، اسی کو اختیار کیا گیا۔ الاوجہ کا مطلب الاوجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نص میں جو دلیل بتائی گئی ہے وہ دلیل یہاں پر زیادہ متجہ ہوتی ہے، زیادہ متوجہ ہوتی ہے، تو استدلال کے معاملے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح صحیح اور اصح کا معنی، لفظی معنی تو بالکل درست ہے، کہ بالکل واضح ہے کہ صحیح کا کہتے ہیں درست کو جو فاسد کے مقابل میں ہے، غلط کے مقابل میں، اور اصح زیادہ درست کو کہتے ہیں جو صحیح کے مقابل میں ہے۔ تو جس کو صحیح کہا گیا کہ مطلب صحیح ہے، وہ غلط، اس کا مقابل غلط ہے، اور جس کو اصح کہا گیا ہے وہ صحیح کے مقابل میں، یعنی پہلا والا بھی صحیح ہے لیکن یہ اس سے بہتر ہے، اس لیے اصح جو ہے زیادہ مؤکد ہے۔ لیکن ایک قول یہ بھی کہا گیا کہ اس کا برعکس مؤکد ہے، یعنی جس کو اصح کہا گیا اس کے مقابلے میں جس کو صحیح کہا جائے وہ زیادہ مؤکد ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ جس کو صحیح کہیں گے نا تو وہ فاسد کے مقابل کہیں گے، اس کا مطلب اگلے جس قول کو اصح کہا گیا وہ اس کو صحیح مان رہے ہیں، اصح کے مقابل کو صحیح مان رہے ہیں، اور جو صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو صحیح مان ہی رہے ہیں، تو اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ اور جنہوں نے کسی قول کو صحیح کہا ہے انہوں نے اصح کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، تو اصح کے تعلق سے کوئی اتفاق نہیں ہوا، صحیح کے تعلق سے اتفاق ہو گیا، اس لیے جو متفق قول ہو وہ زیادہ قوی ہوتا ہے اس قول کے مقابل جو مختلف ہی ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے بعض نے کہا کہ صحیح زیادہ مؤکد ہے اصح کے مقابل۔ آخر میں کہتے ہیں کہ ان تمام کلمات افتاء کے مقابل بہی یفتہ یا علیہ الفتویٰ سب سے مضبوط علامت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ متعلق جو ہے نا وہ مقدم آیا بہی یفتہ، جس کا حاصل حصر اور قصر ہے، اس کا معنی ہوگا اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے یا اسی پر فتویٰ ہے۔ مقابل اس کے یفتہ بہی کہہ دیا جائے یا الفتویٰ علی کہا جائے، اس کے مقابل میں علیہ الفتویٰ یا بہی یفتہ سب سے مضبوط تعبیر ہے۔ چلیے علامہ شامی اب ان 4 اشعار کی تشریح میں کیا فرما رہے ہیں، فرماتے قال فی آخر الفتاوی الخیریہ، علامہ خیر الدین رملی کے جو فتاوی ہے، فتاوی خیریہ، اس کے آخر میں یہ عبارت ہے جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وفی اول المضمرات، کی کتاب المضمرات کے شروع میں لکھا ہے اما العلامات للافتاء فقوله وعليه الفتوى وبه يفتى وبه ناخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم وعليه عمل الامه وهو الصحيح وهو الاصح وهو الاظهر وهو المختار في زماننا وفتوى مشايخنا وهو الاشبه وهو الاوجه وغيرها من الالفاظ المذكوره في متن هذا الكتاب، اور ان کے علاوہ اور بھی وہ الفاظ ہیں جو اس کتاب کے متن میں ذکر کیے گئے ہیں، فی محلیہ اپنے اپنے مقامات پہ، قضا فی حاشیۃ البزدوی ہونا چاہیے، حاشیہ بزدوی میں ایسا ہی لکھا ہے، تو دیکھ لیجئے اب کتنے الفاظ ہو گئے۔ مضمرات کے حوالے سے فتاوی خیریہ میں لکھا علیہ الیفتاء بہی یفتیٰ، علیہ الفتویٰ بہی یفتیٰ بہی ناخذ، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اسی پر اعتماد ہے، اسی پر آج عمل ہے۔ آج کا مطلب یہ ہے کہ عصر حاضر میں اگر کوئی کہہ دے تو یہ وعلیہ عمل الامہ، اس کو بھی کہا کہ بہت مضبوط کلمات افتاء سے ہے، کیونکہ عمل الامہ کا مطلب تو اجماع ہے۔ آگے فرماتے وبعض هذه الالفاظ آکد من بعض، ان الفاظ میں بعض سے زیادہ مؤکد ہے، ان میں بھی ترتیب ہے، لہذا فلفظ الفتویٰ آکد من لفظ صحیح، تو لفظ فتویٰ جو ہے لفظ صحیح
اور لفظ عصا اور لفظ اشباہ وغیرہ کے مقابل میں زیادہ موقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فتویٰ کہہ دینے کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی پر حکم دیا جائے گا. تو جب یہ کہہ دیں گے اسی پر حکم دیا جائے گا تو وہ تو ضمناً یہ دعویٰ ہو ہی گیا کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ غلط پہ تو فتویٰ نہیں ہوتا ہے. تو خالی یہ کہہ دینا کہ بہی یفتہ یا علی الفتویٰ، یہ صحیح اور عصا کے مقابلے میں زیادہ موقع ہے. وہ لفظ بہی یفتہ آکد من لفظ الفتویٰ علی، اور یہ جو کلمہ ہے بہی یفتہ، یہ الفتویٰ علی کے مقابلے میں زیادہ موقع ہے. کیوں؟ اس میں ضمیر پہلے نہیں آئی الفتویٰ علی میں. اگر اسی کو علیہ الفتویٰ کہتے تو پھر یہ ضمیر پہلے آ جاتی. اور تقدیم محق و تاخیر یفید الحصر، پتہ ہے آپ کو قاعدہ. تو بہی یفتہ الفتویٰ علی کے مقابل میں زیادہ موقع ہے، اور اصح صحیح کے مقابلے میں زیادہ موقع ہے. والاحوط آکد من الاحتیاط، اور احوط جو ہے احتیاط کے مقابلے میں زیادہ موقع ہے. یہ کہتے ہیں الاحتیاط یا الاحتیاط فی یا بہی الاحتیاط اگر کہہ دیں گے تو اس کے مقابلے میں جس قول کو وہو الاحوط کہیں گے وہ زیادہ موقع ہے. اب یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ والاصح آکد من الصحیح، یہی ایک مشہور قول ہے کہ ایک قول کو صحیح کہا دوسرے کو اصح کہا تو اصح کو ترجیح دینی چاہیے صحیح پر، اصح کو ترجیح حاصل ہے صحیح پر. لیکن بعض لوگ اس کا اپوزٹ بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو علامہ شامی نے تفصیل سے بیان کیا. فرماتے لیکن فی شرح المنیہ، منیت المصلی کی شرح میں مس مصحف کے بیان میں فرمایا کہ والذی اخذناہ من المشائخ انہ اذا تعارض امامان معتبران فی التصحیح فقال احدهما الصحیح کذا وقال الاخر الاصح کذا فالاخذ بقول من قال الصحیح اولا من الاخذ بقول من قال الاصح. یہ دیکھیے فرماتے کہ جو نکتہ یا معلومات ہم نے اپنے مشائخ سے حاصل کی ہے، جو ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو ایسے امام جو ائمہ تصحیح سے ہیں، تصحیح میں معتبر ہیں، ایسے دو ائمہ تصحیح اگر یہ تعارض کر جائیں، اختلاف کر جائیں آپس میں کہ ان میں سے ایک قول کسی قول کو صحیح کہیں الصحیح و قضا اور دوسرے قول کو الاصح و قضا کہیں، تو کس کو لیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ جو الصحیح ہو کہے گا اس کا قول اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے بمقابل اس کے قول کے جو الاصح و قضا کہے. تو الصحیح جو ہے وہ الاصح کے مقابل میں راجح ہے. یہ شرح منیہ کی عبارت سے واضح ہوا. ریزن اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن الصحیح مقابلہ الفاسد، اس لیے کہ صحیح کا مقابل جو ہے وہ کون ہے؟ فاسد ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الصحیح و قضا یا ھذا وہ صحیح، اس کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے مقابل جو قول ہوگا نا وہ فاسد ہے، تو وہ اس قول کو فاسد کہہ رہے ہیں. اور جو یہ کہے گا ایک قول کو کہ الاصح قضا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا والا جو ہے نا وہ صحیح ہے، یہ اصح ہے. تو اس کا مطلب پہلے والے کی صحت پر اتفاق ہو رہا ہے نا. جو اصح کہہ رہے ہیں اس کے مقابل ان کے نزدیک بھی جنہوں نے الصحیح کہا ہے وہ والا قول الاصح والے قول کے نزدیک بھی صحیح ہے، لیکن جنہوں نے الصحیح کہا ہے ان کے نزدیک تو الاصح والا قول فاسد ہوا. اس لیے وہ قول اختیار کرنا جس کی صحت پر اتفاق ہو زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں والاصح مقابل ہو صحیح، تو صحیح کا مقابل تو فاسد ہے اور اصح کا مقابل صحیح ہے. فقط وافق من قال الاصح قائل صحیح، تو اگر معاملہ یہ ہے تو کہیں گے کہ جنہوں نے الاصح کہا ہے وہ موافقت کر رہے ہیں اس کی جنہوں نے الصحیح کہا ہے، اس بات پر کہ وہ صحیح ہے. تو جنہوں نے کہا الصحیح کذا وہ قول صحیح ہے الصحیح کہنے والے کے نزدیک بھی اور الاصح کہنے والے کے نزدیک بھی. اور جنہوں نے الصحیح قضا کہا ہے وہ تو اصح کے مقابلے میں صحیح کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب صحیح کہنے کا مطلب اصح والا جو ہے وہ فاسد ہے.
فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد، تو وہ جو جنہوں نے صحیح کہا ہے ان کے نزدیک وہ دوسرا والا جو حکم ہے جس کو دوسرے نے اصح کہہ دیا ہے وہ ان کے نزدیک فاسد ہے. فالاخذ بما اتفقا على انه صحیح اولا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ جس کی صحت پر اتفاق ہو گیا دونوں کا، دو ائمہ تصحیح و ترجیح ہیں، دونوں کا اس قول کی صحت پر اتفاق ہو گیا، وہ اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس قول کے لینے کے کہ جو قول جو ہے نا ان میں سے کسی ایک کے نزدیک فاسد ہو. جی یہ قول جو ہے نا یہ توجیہ بڑی معقول بات لگتی ہے، لیکن یہ کیونکہ ہے نہیں ہر جگہ، اس لیے پہلا ہی والا قول جو ہے نا معتبر ہے کہ اصح جو ہے وہ صحیح کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہے. چلیے شرح منیا کے حوالے سے یہ بات تو آ گئی، اور ایک اور حوالہ دے رہے ہیں اس کا دوسری تفصیل کا کہ وذکر العلامہ ابن عبد الرزاق فی شرح الدر المختار، در مختار کی شرح علامہ ابن عبد الرزاق نے بھی لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان المشہور عند الجمہور ان الاصح آکد من الصحیح، کہ جمہور کے نزدیک مشہور تو یہی ہے کہ اصح جو ہے صحیح کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہے. لیکن شرح بیری میں کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ شرح بیری میں یہ ہے کہ قال فی الطراز المہذب الطراز المذہب ناقلا عن حاشیۃ البزدوی. الطراز المذہب جو ہے نا یہ کتاب ہے جو جس میں انہوں نے حاشیہ بزدوی سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ قولہ هو الصحیح یقتضی ان یکون غیرہ غیر صحیح، کہ ان کا یہ کہنا ہو صحیح یہ تقاضا کرتا ہے کہ صحیح کا مقابل جو ہے وہ غیر صحیح ہے. ولفظ الاصح یقتضی ان یکون غیر صحیحا، اور لفظ اصح جو ہے یہ مقتضی اس بات کا ہے کہ اس کا مقابل جو ہے وہ صحیح ہو. یہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں علامہ پیری زادہ اقول ینبغی ان یقید ذلک بالغالب، یہاں غالب کی قید لگانی چاہیے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے اصح کہا ہے وہ اس کا مقابل صحیح کو صحیح مان رہے ہیں. لأننا وجدنا مقابل الاصح الروایت الشاذہ، کیونکہ ہم نے ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمیں ملے ایسے اقوال جو اصح جس کے بارے میں اصح کہا گیا اس کے مقابل جو روایت تھی وہ روایت شاذہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. تو تغلیباً یہ کہہ دیا جائے غالب یہی ہے کہ جو اصح ہے وہ صحیح کا مقابل ہے، روایت شاذہ کا مقابل نہیں ہے، جیسا کہ مجمع البحرین کی شرح میں ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے در مختار میں بعد نقلہ حاصل ما مرہ، جو کچھ گزرا اس کا خلاصہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ثم رأیت فی رسالت آداب المفتی، اس رسالے میں نے دیکھا، علامہ حسکفی فرما رہے ہیں، وہاں سے علامہ شامی نے لکھا نقل کیا اور یہ عبارت آپ پڑھ چکے ہیں. فرماتی اذا زیلت روایت فی کتاب معتمد بالاصح اب الاولا اب الارفق ونحوها فله ان یفتی بها وبمخالفها ایضا این شاء. فرماتے کہ جب کوئی روایت کسی معتمد کتاب میں آئے اور ساتھ میں الاصح کی تزیل بھی لگ جائے، یعنی آخر میں اسی کو اصح کہہ دیا جائے یا اولا کہہ دیا جائے یا ارفق کہہ دیا جائے، یا اسی جیسے کچھ کلمات ترجیح کلمات افتاء، تو کہتے ہیں کہ مفتی کو حق حاصل ہے کہ اس پر فتویٰ دے اور اس کے مخالف پر بھی فتویٰ دے سکتا ہے جس پر چاہے. جس روایت کے بارے میں اصح اولا یا ارفق کا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصح ہے یعنی اس کا مقابل بھی صحیح ہے، تو دونوں میں سے کسی پر فتویٰ دے. اور علامہ حسکفی فرماتے ہیں کہ یہ تو تب ہے جبکہ ایک روایت کو اصح کہا گیا، لیکن اذا زیلت بالصحیح، اگر کسی روایت کو صحیح کہا گیا یعنی آخر میں ذیلی طور پر کلمات افتاء سے صحیح کا کلمہ لایا گیا اس کے لیے، یا یہ کہا گیا ابل ماخوذ بہی کہ یہ ماخوذ بہی ہے یا بہی یفتیٰ یا علی الفتویٰ، تو ایسی صورت میں اس کے مخالف پر فتویٰ نہیں دے سکتا. ایک کو اگر صحیح کہہ دیا گیا تو اس کا مقابل غلط ہے، فاسد ہے،
تو مقابل پر فتویٰ نہیں ہو سکتا، الا اذا کان فی الہدایہ، مگر یہ کہ اگر ہدایہ میں مثال کے طور پر کہا گیا صاحب ہدایہ نے وہ صحیح کہا اور صاحب کافی نے اس کے مقابل قول کو وہ صحیح کہا، تو یہاں پر بھی صحیح اور صحیح کا تقابل ہے، تو اختیار ہوگا جس کو چاہے جو ہے نا اختیار کرے جو اس کے نزدیک اقوا ہو، فیختار الاقوى عنده والالیق والاصل فلیحفظ، تو چاہیے کہ وہ والا قول اختیار کریں جو ان کے نزدیک یعنی مفتی کے نزدیک زیادہ قوی ہو، زیادہ مناسب ہو، زیادہ بہتر ہو۔ دیکھ لیا آپ نے، اس سے اندازہ ہو گیا نا در مختار کی اس عبارت سے کہ اصح کے مقابلے میں جو صحیح ہے وہ زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ اس میں تو اجازت ہی نہیں مل رہی ہے کہ اس کے مقابل پر فتویٰ دیں، اور جس میں اصح کہا گیا اس کے مقابل پر فتویٰ دینے کی اجازت بھی مل رہی ہے، اس لیے اصح کے مقابل صحیح زیادہ راجح ہے۔ یہ دو تین عبارتیں اس کی حمایت کرتی ہیں، ورنہ بات اصل وہی ہے جو پہلے بیان کر چکے کہ صحیح کے مقابل میں اصح کو زیادہ مؤکد مانا جائے۔ چلیے ان تین چار عبارتوں کا خلاصہ فرماتے ہیں، قل تو علامہ شامی فرماتے وحاصل ھذا کلہ، ان تمام عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انہ اذا صحح کل من الروایتین بلفظ واحد کأن ذکر فی کل واحدۃ منہما هو الصحیح او الاصح او به یفتى تخیر المفتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں روایتوں میں سے ہر ایک کو ایک ہی کلمے کے ساتھ صحیح قرار دیا گیا ہو، وہ صحیح ہو، صحیح کہا گیا، اصح اور صحیح نہیں، ایک ہی کلمہ، جیسے کہ ہر ایک کے بارے میں وہ صحیح کہا گیا، یا ہر ایک کے بارے میں اصح کہا گیا، یا ہر ایک کے بارے میں بہی یفتہ کہا گیا، تو دونوں قول مضبوط ہو گئے۔ مفتی کو اختیار ملے گا کہ جس کو اصلح اور اوجہ سمجھے اور قوی سمجھے اس پر فتویٰ دے۔ لیکن دو روایتوں میں سے اگر دونوں کی تصحیح تو کی گئی لیکن الفاظ الگ الگ تھے، وَإِذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَفْظَ الْفَتْوَى فَهُوَ أَوْلَى، اگر ایک کے لیے لفظ فتویٰ استعمال کیا گیا تو پھر وہ زیادہ مؤکد ہے، دوسرے کے لیے وہ صحیح کہا گیا تو فتویٰ جو ہے وہ تو مؤکد ہے صحیح کے مقابلے میں، لِأَنَّهُ لَا يُفْتَى إِلَّا بِمَا هُوَ صحیح، کیونکہ فتویٰ تو صرف صحیح پر ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہر صحیح پر فتویٰ نہیں ہو سکتا، جو بھی فتویٰ دیں گے وہ صحیح قول پر ہی ہوگا، لیکن ہر صحیح قول پر فتویٰ دیا جائے ایسا نہیں ہے۔ لِأَنَّ الصَّحِيحَ فِي نَفْسِهِ قَدْ لَا يُفْتَى بِهِ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو قول بذات خود صحیح ہے لیکن کسی خارجی سبب کی بنیاد پر اس وقت فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں لِکَوْنِ غَیْرِ او فقول، کیونکہ اس کا غیر جو ہے وہ تغیر زمان کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے یا اس جیسی کسی وجہ سے زیادہ مناسب ہے، صحیح تو وہ ہے لیکن اس کا غیر زیادہ مناسب ہے۔ فما فیہ لفظ الفتویٰ یتضمن شیئین، تو اب لفظ فتویٰ اگر آئے تو صحیح اور اصح کے مقابلے میں زیادہ مؤکد کیوں ہے؟ اس لیے کہ لفظ فتویٰ ضمناً دو باتیں بیان کرتا ہے، ایک تو یہ کہ الاذن بالفتویٰ بھی، اس پر فتویٰ دینے کی اجازت ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ قول صحیح ہے۔ ضمناً یہ بھی بتا رہا ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بہی یفتیٰ یا علیہ الفتویٰ، اس کا مطلب یہ قول صحیح ہے، کیونکہ فاسد قول پر تو بہی یفتیٰ یا فتویٰ نہیں دیا سکتا نا۔ تو ضمناً لفظ فتویٰ کیا بتاتا ہے؟ صحتہ، اس قول کی صحت، لأن الافتاء بھی تصحیح لہ، کیونکہ اس پر فتویٰ دینا اس کو صحیح قرار دینے کے مترادف ہے، بخلاف ما فیہ لفظ الصحیح اب الاصح، برخلاف اس کے کہ جس قول کے بارے میں لفظ صحیح پیش کیا گیا یا اصح پیش کیا گیا، ضروری تھوڑی ہے کہ جب کوئی قول صحیح ہو تو اس پر فتویٰ بھی ہو جائے۔ تیسرا خلاصہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لفظ الفتویٰ فی کل منہما، اگر لفظ فتویٰ دونوں قول پر ہو، دونوں روایتوں کے بارے میں ہو، اب کیا کریں گے؟ فَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا يُفِيدُ الْحَصْرَ، اگر ان میں سے ایک کے ساتھ کچھ ایسے کلمات ہیں جو حصر کا فائدہ دیتے ہیں، جیسے وہ ضمیر پہلے لا دی گئی ہو، بہی یفتیٰ کہہ دیا گیا ہو، علیہ الفتویٰ کہہ دیا جائے، تو والفتویٰ علیہ یا یفتیٰ بہی کے مقابلے میں بہی یفتیٰ یا علیہ الفتویٰ
زیادہ مؤکد ہے، فہو الاولا. فرماتے اسی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کر کے یہ کلمہ ہے کہ فقہا یہ فرمائے علیہ عمل الامہ، بہی یفتہ کے مقابل میں علیہ عمل الامہ یہ سب سے اسٹرانگر ہے، سب سے مضبوط ہے، کیونکہ یہ تو امت کے اجماع کی دلیل ہو گیا. نمبر 4 فرماتے وَإِن لَّمْ يَكُن لَفْظُ الْفَتْوَىٰ فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اگر دونوں قول میں سے کسی قول پر یا دونوں روایتوں میں سے کسی روایت کے لیے لفظ فتویٰ استعمال ہی نہیں ہوا، دیگر الفاظ استعمال ہوئے جیسے اصح اور صحیح وغیرہ، فَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا بِلَفْظِ الْأَصَحِّ وَالْآخَرُ بِلَفْظِ الصَّحِيحِ، تو اگر ان میں سے ایک جو ہے لفظ اصح پر کے ساتھ آیا، دوسرا لفظ صحیح کے ساتھ، تو جو پہلے اختلاف گزر چکا ہے اسی پر یہ بھی ہوگا. یعنی جمہور کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس کو اصح کہا گیا ہے اسی کو ترجیح حاصل ہوگی، اسی پر فتویٰ دینا ہوگا. لیکن شرح منیا اور صاحب در مختار اور چند لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ جس کو صحیح کہا گیا ہے وہ اصح کے مقابلے میں زیادہ اس لائق ہے کہ اس پر فتویٰ دیا جائے. فرماتے لیکن ھذا فیما اذا كانت تصحیحان فی کتابین، یہ تب ہے جبکہ دونوں صحیح تصحیحیں دو الگ الگ کتابوں میں ہیں. اما لو کانا فی کتاب واحد من امام واحد، اگر دونوں تصحیحیں ایک قول کو ایک جگہ بیان کیا اور اس کو صحیح قرار دیا، اسی کتاب میں وہی مصنف دوسرے قول کو دوسری جگہ بیان کر کے اس کو صحیح قرار دے رہے، تو اگر دونوں ایک ہی کتاب میں ہوں اور ایک ہی امام سے ہوں تو فرماتے فلا یتأتی الخلاف فی تقدیم الاصح علی الصحیح، تو پھر اصح صحیح پر مقدم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بلا شبہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا یہ اصح، تو اصح صحیح کے مقابلے میں مقدم ہوگا. لأن اشعار صحیح بأن مقابلہ فاسد، کیونکہ لفظ صحیح تو یہ اشعار کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مقابل فاسد ہے. لا یتأتی فی بعد التصحیح بأن مقابلہ اصح، کہ جب انہوں نے صحیح قرار دے دیا صراحتاً تو وہاں یہ گنجائش نہیں ہوگی کہ اس کا مقابل صحیح ہو، اس کا مقابل اصح ہو. یعنی ایک جگہ جب اصح کہہ دیا اور اس کے بعد جب صحیح کہیں گے تو وہاں صحیح کا معنی یہ لیا جائے کہ اس کا مقابل فاسد ہو، یہ گنجائش نہیں ہے. انہوں نے تو خود ہی صحیح کے مقابل کو اصح بیان کر دیا ہے، تو یہاں پر صحیح کا مقابل فاسد ہو یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اگر ایک ہی کتاب میں ایک ہی مصنف نے ایک قول کو صحیح کہا دوسرے کو اصح کہا تو اصح کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. الا اذا كان في المسألة قول ثالث، مگر یہ کہ جہاں پر اس مسئلے میں تیسرا قول ہو تو وہاں گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایک قول کو صحیح کہا دوسرے قول کو اصح کہا. ہو سکتا ہے کہ جس کو صحیح کہا فاسد کے مقابلے میں کہا ہو اور اس سے مراد وہ دوسرا جو اصح ہے وہ نہیں ہو بلکہ ایک تیسرا ہے جو بیچ کا ہے جس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا وہ فاسد ہو. وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ تَصْحِيحَيْنِ عَنْ إِمَامَيْنِ، اسی طرح سے اگر دو مختلف اماموں کی دو مختلف تصحیحیں ذکر کی گئیں اور پھر کہیں ان هذا التصحیح الثانی اصح من الاول، مثلا مثال کے طور پر دو اماموں کی دو مختلف تصحیحوں کو ذکر کریں اور پھر کہیں کہ یہ دوسری والی تصحیح پہلی والی تصحیح کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، تو جہاں پر یہ کہیں گے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ مُرَادَهُ تَرْجِيحُ مَا عُبِّرَ عَنْهُ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ، ایسے مقام پر کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی مراد کیا ہے کہ جس کو اصح کہا گیا ہے اس کو ترجیح دینا چاہتے ہوں. اور یہ بات جو ہے نا علامہ قاسم ابن قطلبغا کی تصحیح قدوری میں بہت واقع ہے. نمبر 5 وَإِن كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا بِلَفْظِ الْأَصَحِّ أَوِ الصَّحِيحِ، اور اگر دونوں کے دونوں لفظ اصح سے یا لفظ صحیح سے ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں میں اختیار ہوگا. دو قول بیان کی، ایک کو اصح کہا دوسرے کو بھی اصح کہہ دیا، ایک کو صحیح کہا دوسرے کو بھی صحیح کہہ دیا، تو یہاں پر اختیار دے رہے ہیں، وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. اختیار ہے کہ جس کو
مناسب سمجھے وہ قول اختیار کر لے مفتی. یتخیر بینہما اذا کان الامامان المصححان فی رتبۃ واحدۃ، جبکہ دونوں ائمہ تصحیح جو ہے وہ ایک ہی مرتبے کے ہوں. اما لو کان احدہما اعلم، اور رہی وہ صورت کی اگر ائمہ تصحیح میں سے ایک عالم ہے دوسرے کے مقابل، تو پھر عالم کو تو ترجیح حاصل ہوگی. فإنہ یختار تصحیح ہو، تو ان کی تصحیح کو اختیار کرے گا. کما لو کانا، اس کی مثال دیکھ لیجئے، جیسے کہ ایک جو ہے نا قول کی تصحیح ذکر ہے خانیہ میں فتاوی قاضی خان میں، اور دوسرے قول کی تصحیح کا ذکر فتاوی بزازیہ میں، تو فتاوی خانیہ کا مقام تو بہت بلند ہے نا. فتاوی بزازیہ کے مصنف کے مقابل امام قاضی خان، ان کی تصحیح و ترجیح پر تو سب کو اعتماد ہے. یہ جو قول نقل کرتے ہیں سب کو اعتماد ہوتا ہے اس پہ. فإن تصحیح قاضی خان اقوا، کیونکہ امام قاضی خان کی تصحیح زیادہ قوی ہے. علامہ قاسم ابن قتل وقا کہہ چکے ہیں کہ ان قاضی خان من حق من یعتمد علی تصحیح، قاضی خان تو وہ ہیں کہ جن کی تصحیح پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. چلیے 7ویں نمبر پہ کہتے ہیں وقدا یتخیر، یوں ہی مفتی کو اختیار حاصل ہوگا اذا صرح بتصحیح احداہما فقط، اذا صرح بتصحیح احداہما فقط، جب ان میں سے کسی ایک ہی قول کی تصحیح کی صراحت کی گئی، دوسرے کی تصحیح کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور کن الفاظ سے؟ بلفظ الاصح اب الاحوط اب الاولا اب الارفق وسکت عن، یا سکت عن تصحیح الاخرى، اور دوسری روایت اور دوسرے قول کی تصحیح سے مکمل طور پہ سکوت اختیار کیا گیا. تو یہ جو ہے فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرى، تو یہ لفظ جو ہے نا اگر کہہ دیں گے کہ یہ قول بیان کیا اور اس کو اصح کہہ دیا، تو اصح کا لفظ جو ہے دوسرے کی صحت کا بھی افادہ کرتا ہے. لیکن جب ایک کی تصحیح کی صراحت کر چکے ہیں اور دوسرے کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس کی تصحیح کا ہم نے صراحتاً ذکر کیا اسی کو آپ اختیار کر لو. لیکن الاولا الاخذ بما صرح بأن الاصح، بہتر ہے کہ اسے اختیار کیا جائے کہ جس کے اصحیت کی صراحت کی گئی ہے، لزیادت صحتها، کیونکہ اس کی صحت کی زیادتی کی وجہ سے اس میں صحت زیادہ ہے. وَكَذَا لَوْ صُرِّحَ فِي إِحْدَاهُمَا بِالْأَصَحِّ وَفِي الْأُخْرَى بِالصَّحِيحِ فَإِنَّ الْأَوْلَىٰ الْأَخْذُ بِالْأَصَحِّ. دیکھ لیجیے آخر میں بیان کیا اس کو، یوں ہی اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کے اصح ہونے کی صراحت ہو دوسرے کے صحیح ہونے کی صراحت ہو، تو اصح کو لینا یہ زیادہ بہتر ہے. یہ 7 پوائنٹس انہوں نے ان تمام عبارتوں کے خلاصے کے طور پہ آخر میں بیان کر دیا. یہیں پر ہم آج اپنا درس روکتے ہیں.